بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں دوسرے پارے کے پاؤں سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک تلاوت ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کل کے مقابلے میں آج تراویح میں کم تھکاوٹ ہوئی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو یہ ہماری عادت بن جائے گی۔ پچھلے سال تراویح میں رمضان میں جو تھکاوٹ ہوئی ہے وہ یاد بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی، مگر اجر آج تک باقی ہے۔ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اجر باقی رہتا ہے۔ اور ہماری یہ تھکاوٹ بھی کیا تھکاوٹ ہے، اگر دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جو ہوٹل میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیتے ہیں، سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ان سے بندہ پوچھے ہاں بھائی بتاؤ، وہ تو کہتے ہیں ہمارا جسم چور چور ہو رہا ہے، ایسی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، رات کے 8 گھنٹے، دن کے 10 گھنٹے۔ تھکاوٹ تو وہ ہے، ہم تو الحمدللہ پنکھے چل رہے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو یہاں تو مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن انسان ہے وہ کہتا ہے بھئی میں تو بہت تھک گیا ہوں، اب میرے لیے چائے لے کر آؤ، اب میرے لیے ٹھنڈا لے کر آؤ، میں ابھی 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھ کر آیا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس تھکاوٹ کو آدمی خوشی سے برداشت کرے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک ہی ہمیں اس کا موقع عطا کرتے ہیں، اور اس کو بھی مزید کنٹرول کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے، اگر آدمی اپنا آرام پورا کر لے، جو ضرورت کی نیند ہے 6-7 گھنٹے وہ پوری کر لے 24 گھنٹے میں، اور اپنا پیٹ ہلکا رکھے، کھانا پینا زیادہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ دسترخوان پر جتنا مال ہے وہ میرا ہی ہے، وہ میں نے ہی صاف کرنا ہے، بھئی میرا تو 2 کھجوریں 3 کھجوریں ہیں، 2-4 پھل کھا لیے بس، ساتھ اس کے دودھ پی لیا، بس اتنا کافی ہے، 1 روٹی کھا لی، پیٹ ہلکا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، 1.5 نہیں 2 گھنٹے بھی آپ کھڑے رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی اور پیٹ بھاری ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں تراویح کب ختم ہوگی یار، وہ ہر 2 رکعت کے بعد گھڑی کو دیکھتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ذرا اس نسخے پر لے کر آئیں تو انشاءاللہ ہمیں پھر تراویح میں بوجھ بھی نہیں ہوگا، آسانی سے ایسے مزہ آئے گا تراویح پڑھنے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا پاؤ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین، عبادت صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین انسان کی پوری زندگی کا نام ہے، 24 گھنٹے کی روٹین کا نام ہے، دن رات کے اعمال کا نام ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایمانیات سے لے کر عبادات تک، معاملات سے لے کر اخلاق تک، اور اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پہ مال خرچ کرنے تک جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا، اور تنگی کے حالات میں، سختی کے حالات میں صبر سے کام لینا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، نماز کا خیال کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان تمام چیزوں کو عمل میں لانے والا شخص یہ نیکی پر چلنے والا ہے اور یہ پورے دین پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ صرف اپنی مرضی کی بات نہ لیں، صرف چند چیزوں پر اکتفا نہ کریں کہ بھئی صرف رمضان میں ہم عبادت کریں گے، سال کے 11 مہینے چھٹی، صرف نماز پڑھیں گے، کاروبار میں ہمارے دین کی چھٹی، صرف ہم مسجد میں مسلمان نظر آئیں گے، بازار میں ہمارے دین کی چھٹی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ سال کے 12 مہینے ہمارا دین ہمارے ساتھ ہو، ہمارے 24 گھنٹے میں ہمارا دین ہمارے ساتھ ہو، مسجد اور بازار میں ہمارا دین ہمارے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا تذکرہ فرمایا، ایک انسانی معاشرے کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قصاص کا حکم فرض کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟
اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو بدلے میں اسے سولی پر لٹکایا جائے گا. یہ ہے قصاص کا قانون. اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. چاہے بادشاہ وقت کا بیٹا کسی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا اس کو سر عام سولی پہ لٹکایا جائے. وزیر اعظم کا بیٹا کسی عام شہری کے ساتھ یہ ظلم کرے گا اس کو شارع فیصل پہ لٹکایا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. العبد بالعبد الحر بالحر والانثى بالانثى. مرد کے مقابلے میں, غلام کے بدلے میں, آزاد کے بدلے میں. عرب کے اس جاہلیت کے معاشرے میں انہوں نے بھی اپنے لیے VIP پروٹوکول باقی رکھا ہوا تھا کہ کسی بڑے خاندان کا آدمی کسی چھوٹے خاندان کے آدمی کو مار دیتا, وہ کہتے ہم اپنا بندہ اس کے بدلے میں نہیں قتل ہونے دیں گے. وہ کسی غلام کو آگے کر دیتے, کسی اور کو آگے کر دیتے کہ ہمارا بندہ بچ جائے. قرآن نے کہا یہ نہیں چلے گا. اور 1400 سال سے لے کر آج تک جس معاشرے میں, جس ملک میں, جس خطے میں یہ قانون لاگو ہوا ہے وہاں پر 100% امن آیا ہے. ہم اپنے زمانے میں, کسی زمانے میں سعودیہ میں کچھ نہ کچھ یہ ماحول تھا, اب ختم ہو گیا. آج کے دور میں اگر کوئی چیز اور کوئی خطہ بطور مثال اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ افغانستان ہے. افغانستان میں یہ قانون ابھی موجود ہے, عملاً موجود ہے. پوری دنیا چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے, ہم نے تو کسی دوسرے کی بات کو دیکھنا ہی نہیں ہے, اس کو تو ہم نے راضی نہیں کرنا. ان کو فائدہ یہ ہے کہ کابل جیسا شہر جو کبھی جرائم سے پاک نہیں رہا 100% امن ہے. جرائم کی شرح 0% ہے. اب ہم تو پاکستان والے بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ دیکھو ان بیچاروں کو کیا پتا, پہاڑوں میں رہنے والے پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا تم باتیں کرتے رہو, یہ تم سے آگے نکل گئے. ان کے ہاں ڈالر بھی 70-80 روپے گئے اور تمہارے ہاں تو مل ہی نہیں رہا. تو یہ اللہ کے قانون کو لاگو کرنے کی برکتیں ہیں. جب کسی زمین میں ایک دفعہ اللہ کا ایک حکم, ایک حد قائم کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اس جگہ پر, اس ملک پر, اس شہر پر. تو ہمارے جتنے بھی دانشور تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں, یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو یہ کیسی ظالموں والی باتیں ہیں, یہ کیسی نا انصافی والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کا خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کی نفسیات کو کوئی نہیں جانتا. ایک کو جب سولی پہ لٹکایا جائے گا پورے شہر کے لوگ ایسے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ بھائی کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پہ ہاتھ اٹھا سکے. آج مال بھی غیر محفوظ ہے, جان بھی غیر محفوظ ہے. آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, کتنے لوگ بیچارے بے گناہ مارے جاتے ہیں. یہ کس لیے ہے؟ جب اللہ کا قانون ہم نے بھلا دیا اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا تذکرہ کیا, اس کے ساتھ روزوں کا تذکرہ کیا, پھر روزوں کی پابندیوں کے بارے میں بتایا. شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا تو یہ پابندی تھی صرف شام کو افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے کھانے کی اجازت تھی. افطار کیا, اب رات کو کوئی 8 بجے سو رہا ہے, 9 بجے سو رہا ہے, 10 بجے سو رہا ہے, افطار سے لے کر سونے تک کھا پی سکتا ہے. اگلے 24 گھنٹے روزہ ہے, دن میں بھی روزہ, رات میں بھی روزہ. دن میں بھی روزے کی پابندیاں, رات میں بھی روزے کی پابندیاں. تو اس پر صحابہ کرام کے لیے, مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی ہوئی. کئی ایسے واقعات ہوئے کہ وہ اس پابندی کو برقرار نہ رکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا ہمیں پتہ چل گیا, اب ہم نے تمہارے لیے رخصت پیدا کر دی, اب ہم نے تمہیں اجازت دے دی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اب رات بھر کھانے پینے کی اجازت ہے, اب وہ پابندی ختم ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو یوں سختی سے نرمی میں بدل دیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قتال کا تذکرہ فرمایا کہ ان مشرکین کے خلاف تلوار اٹھاؤ, قتال کرو, جہاد کرو, جنگ کرو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے. یہ جہاد کا اور قتال کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے, اللہ کے احکامات نافذ ہو جائیں. اس کے لیے قتال کا حکم ہے, اور یہ حکم وہ حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. جیسے نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, تو جہاد کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے نماز کو بھی مانیں گے، حج کو بھی مانیں گے، روزے کو بھی مانیں گے، مگر جہاد دہشت گردی ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی، دہشت گردی تو امریکہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان پٹ بھی رہا ہے، ظلم کا شکار بھی ہو رہا ہے، اور جہاد سے بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے۔ افغانستان والوں نے کہا کہ تم لاکھ دہشت گردی کہو، ہم پھر بھی تلوار اٹھائیں گے، ہم پھر بھی بندوق اٹھائیں گے۔ انہوں نے اپنی پرانی زنگ آلود بندوقوں کے ساتھ 52 ملکوں کا مقابلہ کیا ہے، اور آج فخر کے ساتھ وہ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور آج اسرائیل میں 7 مہینوں کی جنگ کے باوجود اگر وہاں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہیں تو یہ جہاد کی برکت ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ جہاد، جس کو ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ کافر تو اس کو دہشت گردی کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو کافر ہے، مسلمان اس کو کیسے دہشت گردی سمجھتا ہے؟ تو جہاد اور قتال کا حکم اللہ تعالیٰ نے، یہ تو دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، مدنی صورتیں ساری قرآن پاک میں جہاد کی آیات کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ جہاد کو دہشت گردی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے شک ہم بزدل ہیں، ہم سے نہیں ہوتا یہ، تلوار اٹھا کے کسی کے ساتھ لڑنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ کوئی آسان ہے؟ اس لیے کہ یا تو گولی سامنے والے کو لگے گی یا اٹھانے والے کو لگے گی۔ تو بھائی ہم تو بزدل ہیں، ہم تو بلی چوہا دیکھ کر اندر چھپ جاتے ہیں کہ بلی آ گئی ہے، تو جہاد کیا کریں گے؟ تو یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے، اس کو ہم اپنی کمزوری تسلیم کریں، مگر جہاد کا جو حکم ہے اس کے معاملے میں آدمی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور اس میں کسی قسم کی اپنی مرضی کی منمانی تشریح کی طرف نہ جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ جہاد کا تذکرہ، پھر اس کے ساتھ حج کا تذکرہ ہے۔ فرمایا حج کرنے کے لیے جانا، اور عرفات میں جانا ہے، اور مزدلفہ میں جانا ہے، مشعر حرام میں جانا ہے، مناسک حج ادا کرنے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو قریش کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایک VIP پروٹوکول قائم کر رکھا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جب سارے حاجی مکہ مکرمہ خالی کر کے حج کے لیے باہر میدان میں چلے جاتے، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، تو یہ کہا کرتے تھے ہم بڑے مقدس اور پاکیزہ لوگ ہیں، ہم جو حرم کی حدود ہیں اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ عرفات کا جو میدان تھا یہ حرم کی حدود سے باہر تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع، تو میں آپ کے ساتھ تھا، تو میرا وہی خیال تھا جاہلیت والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ حرم کی حدود سے باہر عرفات کی طرف نہیں جائیں گے، مزدلفہ میں جا کے خیمہ لگائیں گے اور وہیں سے واپس آ جائیں گے۔ مگر میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا خیمہ عرفات میں لگوا دیا، تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ حدود حرم سے باہر جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، اسلام میں سارے برابر ہیں، 2 چادریں ہیں اور ایک ہی رنگ ہے اور ایک ہی اس کا انداز ہے، اور اس میں غریب بھی ہے، اس میں امیر بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے، اس میں عجمی بھی ہے۔ تو یہ حج پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اسلام میں کوئی کسی قسم کا نسلی امتیاز نہیں ہے، کسی میں کوئی ایسا فرق نہیں کیا جاتا کہ بھئی یہ اونچا اور یہ نیچے، یہ بڑا یہ چھوٹا۔ اسلام میں اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ ہاں جو تقوی میں زیادہ ہوگا وہ آگے نکل جائے گا، انسانوں کی نظر میں جو مال میں آگے ہوگا وہ آگے نکل جائے گا، اللہ کے ہاں جو تقوی میں آگے ہوگا وہ آگے نکل جائے گا۔ اور اصل تو یہی ہے کہ ہمارا اللہ کے ہاں کوئی درجہ اور مقام بن جائے۔ انسان ہمیں کہتے رہے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ایسے رہ رہا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو ہمارا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے اپنے فرشتوں سے میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو انسانوں کی نظر میں اونچا بننے سے زیادہ اللہ کی نظر میں اونچا بننے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے موقع پر بھی لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ یہاں سورۃ البقرہ میں کیا اور فرمایا ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو وہاں جا کر بھی ہم سے دنیا مانگ رہا ہوتا ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ بیٹے کی شادی کرا دے، یا اللہ اس کا کاروبار ہو جائے، یا اللہ اس کو ملازمت مل جائے، یورپ جانے کے لیے ویزے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک نہیں مل رہا، یا اللہ آپ کے گھر آیا ہوں، میرے بچے کے ویزے کا معاملہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ دنیا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آ کر یہاں بھی ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، جس کی ہمارے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، 2 ٹکے کی نہیں ہے ہمارے ہاں، اور یہ وہ مانگ رہا ہے۔ ہزاروں روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے خرچ کیے، اور اتنی بڑی بابرکت اور مقدس جگہ پر آیا، اور کیا مانگ رہا ہے، دنیا مانگ رہا ہے۔ اس دنیا کے لیے آج ہر بندہ رو رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہوں۔ آخرت کے لیے پریشان ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں پھر بھی مل کر رہے گی۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اس کا والد بڑا کاروباری ہے۔ والد نے اس کو کہا، خاندان والوں نے سمجھایا، میٹرک تو کر لو یار، کوئی ڈگری لے لو، ابا کا کاروبار سنبھال لینا۔ اس نے کہا میرا ابا بڑا مال والا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ابا کا انتقال ہوا، وہ اربوں کا کاروبار خود بخود کیا ہوگا، اس کا ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، فری میں سارا اس کی جیب میں آ گیا، اس کے پاس آ گیا، وہ مالک بن گیا۔ لیکن اگر دین میں ایسا نہیں ہے، والد وقت کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، اور وہی کا سلسلہ آ رہا ہے، اور بیٹا ایمان نہیں لایا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے والد نبی ہیں تو چلو بھائی ہم ان کو بھی کیا کرتے ہیں، جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ تو دین کا معاملہ یہ ہے۔ تو ہم دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے، جہاں سے ہمیں مل رہا ہے وہیں سے وہ بھی کھائیں گے، جہاں سے ہمارے باپ دادا نے کھایا ہے وہ بھی وہیں سے کھائیں گے۔ ہمارے باپ دادا دنیا سے کھا کے گئے ہیں نا، اپنے حصے کا لے کر گئے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں گیا، تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ کھا کے جائیں گے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہمارے بچوں کو بھی کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو رزق کا فیصلہ، ان کی ضرورتوں کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جائے، بس یہ ہو گیا نا، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوا، میں نے اس کے لیے بلڈنگیں کھڑی کر دی، میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو دنیا وہاں جا کر حج پہ کیا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، تو فرمایا کہ ان کو دنیا ملے یا نہ ملے، آخرت نہیں ملے گی۔ دنیا تو ہم اپنی مرضی سے دیں گے، جو ہم نے لکھ دی ہے مقدر کی وہ ملے گی۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت نہیں ملے گی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ فرمایا یہ صحیح دعا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی ضروریات بھی تو ہے نا، بیوی بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، اپنے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، اس کی فکر کرنا اور اس کے ساتھ آخرت کی فکر کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، دکان بھی بند کرو، کاروبار بھی نہیں کرو، اور کوئی کسی کے ہاں آنا جانا بھی نہیں کرو، سب کو تالا لگاؤ، سب کو چھوڑ دو اور جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ تو رہبانیت ہے، سارے کام کرنے ہیں، مگر کیسے کرنے، ویسے کرنے جیسے دین چاہ رہا ہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، جیسے دین نے کہا ہے۔ شادی کیسے کرنی ہے، جیسے دین نے کہا ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، جیسے دین نے کہا ہے۔ تو دین کے مطابق جب انسان چلے گا تو پھر یہ دنیا نہیں بن جائے گی، رہے گی، یہ دنیا دین بن جائے گی، یہ آخرت بن جائے گی۔ انسان اس کے ذریعے بھی اللہ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرے گا۔ پھر اسی طرح آگے اس میں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا، جن کو امیر بنایا، ایک لشکر کا امیر بنایا، اور حکم ملا کہ اس لشکر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور یہ سامنے دشمن ہے، اور اس دشمن جو لشکر ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے جالوت، بڑا پہلوان، زبردست جنگجو قسم کا آدمی ہے، اور یہ طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، جہاد ہے، جان بھی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، گرمی کا موسم ہے، پیاس بھی لگے گی، راستے میں نہر آئے گی،
پانی اس میں بہتا ہوا نظر آئے گا مگر پانی پینا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ پانی پینا نہیں ہے. کہا چیک تو کریں کہ یہ کتنے پکے لوگ ہیں. اتنی چھوٹی بات اگر ماننے کے لیے تیار نہیں تو آگے جا کے یہ کیا کریں گے؟ تو ذرا چیک تو کریں کہ یہ اپنے اندر کتنا مضبوط جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں. کہا صرف ایک چلو پانی کا یوں سمجھ لیں، ایک گھونٹ پانی یا ایک ہاتھ میں جتنا پانی آ گیا بس وہ پانی پینے کی اجازت ہے. گرمی میں، سفر میں، جہاد میں، مشقت میں، پیاس کے ساتھ آدمی پورا گلاس بھی پی جائے تو وہ ناکافی ہے. مگر یہاں ان کا امتحان لیا جا رہا تھا. تو جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. ظاہر ہے وہ اپنی خواہشات پہ چلنے والے تھے. جب انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، جو بھی چیز سامنے آتی ہے وہ کر لیتا ہے. تو انہوں نے وہاں سے پانی پی لیا اور کم ہمت ہو گئے. وہ جو جذبہ تھا، وہ جو اندر ایک کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور آگے جب انہوں نے وہاں دیکھا تو اتنا بڑا لشکر ہے، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم تو بھائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی ہے، B-52 طیارے ہیں، F-16 ہے، بڑے بڑے ٹینک ہیں اور پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے. ہم غریب لوگ کیا کریں گے؟ ہماری تو کوئی خبر بھی نہیں چلاتا ہے، ہمارا تو کوئی انٹرویو بھی نہیں لیتا ہے، ہمیں کون پوچھے گا؟ اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم اس کے سامنے. جو ایمان اور یقین والے لوگ تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے چھوٹی جماعت نے بڑے لشکر کو ہلا کے رکھ دیا، مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. آج ہم پاکستان والوں کو ایٹم بم پہ بڑا ناز ہے. اچھی بات ہے، ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے، مگر ایٹم بم سے زیادہ کس پہ ناز ہونا چاہیے؟ اللہ کی مدد پہ. ایٹم بم کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو ایٹم بم بھی کارآمد ہے. اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی تو 52 ملک افغانستان جیسے غریب پسماندہ ملک میں 20 سال تک کارپیٹ بمباری کرتے رہے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نتیجہ صفر رہا، الٹا نقصان اٹھا کے گئے. ہزاروں اپنے فوجی بھی مروائے اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی کیا اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو ہلا کے رکھ دیا باذن اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. تو ہماری زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. تو انہوں نے جب یہ جملہ کہا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا ہوگا. اور پھر اللہ سے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، آپ ہماری مدد فرمائیں، آپ ہمیں دشمن کے مقابلے میں جما دیں. وانصرنا علی القوم الکافرین. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی. داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، کم عمر تھے. تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے اس میدان میں، اس لشکر میں آئے. والد نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ تمہارے بھائی بھی اس لشکر میں تھے، وہ ان کا کیا بنا، کس حال میں ہے. تو جب یہ وہاں پر آئے تو دیکھا سامنے جالوت ہے اور وہ للکار رہا ہے اور کوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہیں کر پا رہا. ان کو آگے کر دیا. یہ کم عمر تھے، انہوں نے ایک پتھر لیا اور بسم اللہ پڑھ کے مارا. اس نے پورے جسم کو اس میں اسلحے میں چھپا رکھا تھا. اس کے جسم کا بہت تھوڑا حصہ نظر آ رہا تھا جیسے آنکھیں ہیں. تو وہ سیدھا جو خالی جگہ تھی وہاں جا کے پتھر لگا اور وہ بندہ وہیں ڈھیر ہو گیا، گر گیا اور وہ مارا گیا. اور یہ یعنی پورے لشکر میں اس سے بددلی بھی پھیل گئی. وقتل داؤد جالوت. تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جب ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے صاحب کشف تھے. انہوں نے، ان کا انتقال بھی غالباً 70 سے پہلے ہوا ہے. انہوں نے اس زمانے میں افواج پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے 12,000 فوجی دے دیں، 12,000 فوجی مجھے دے دیں. میں ان کی تربیت کروں گا، ان کی ذہن سازی کروں گا، ان پر محنت کروں گا، انہیں تیار کروں گا. دنیا کی کسی فوج کے مقابلے میں تم انہیں لے جا کر کھڑے کر دو، اللہ کی مدد کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی لشکر سے وہ ناکام نہیں ہوں گے، شکست نہیں کھائیں گے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تعداد کی کمی کی وجہ سے کبھی شکست نہیں کھا سکتا.
کسی اور وجہ سے شکست کھا لے تو الگ بات ہے، مگر 12,000 اچھی خاصی تعداد ہے۔ صحابہ کرام میں ایک ایک آدمی 10-10 ہزار کا مقابلہ کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان، تقوی، یقین اللہ کی ذات پر اتنا زبردست ہوتا تھا کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی سامنے ایک کھڑا ہوا ہے یا 10 کھڑے ہوئے ہیں، 10 کھڑے ہوئے ہیں یا 10,000 کھڑے ہوئے ہیں، تو 12,000 کا لشکر حدیث پاک میں آتا ہے تعداد کی قلت کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتا۔ ان میں اگر کوئی اور ایسی کمزوری ہے ایمان اور یقین کی، صفات کی، اس کی وجہ سے تو شکست کھا سکتے ہیں، مگر تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں کھا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا، اور آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اور ہمارا تقوی اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے پھر پاکستان نہیں پوری دنیا ہماری غلام ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسخر کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔